انتقلوا من دار الغرور ونزلوا في دار الغربة فإنك صرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنياك بآخرتك. یہ چند کلمات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، جس میں سارے دین کا خلاصہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں موت سے آج تک کوئی ٹکر نہ لے سکا، موت سے آج تک کوئی پنجہ آزمائی نہ کر سکا، موت کے آگے آج تک کوئی ٹک نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، فرق لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ رو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جسے مرنے کا پتہ ہو وہ نماز چھوڑے گا، جسے مرنے کا پتہ ہو وہ روزہ چھوڑے گا، جسے مرنے کا پتہ ہو وہ کسی کا حق مارے گا، جسے مرنے کا پتہ ہو وہ شراب پیے گا، جسے موت نظر آتی ہو وہ زنا کرے گا، جسے موت نظر آتی ہو وہ کسی کی پگڑی اچھالے گا، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، نہیں نہیں نہیں، الموت لیس منہ الفوت، پر مشکل یہ ہے کہ تمہیں موت یاد نہیں، طارق جمیل کو موت یاد نہیں، ہم سب کو موت یاد نہیں، مرنے والے کے یہ انداز نہیں ہوتے، مرنے والے کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے، اسپتالوں میں مرنے والوں سے پوچھو تو دنیا کسے کہتے ہیں، جو اپنے ڈیرے کی کرسی پر بیٹھا ہو اسے نہیں پتا موت کیا چیز ہے، مرنے والے سے پوچھو موت کسے کہتے ہیں. میرے بھائیو، الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا، ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، اس سے ٹکر لو گے یہ تمہیں گرائے گی، اس سے بھاگو گے یہ تمہیں پکڑے گی، اس کا مقابلہ کرو گے شکست کھاؤ گے، اس سے چھپنے کی کوشش کرو گے تو ڈھونڈ لیے جاؤ گے، اس سے راہ فرار اختیار کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، آج تک کوئی بچ نہیں سکا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، یہ دنیا اگر سلامت رہتی، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو اللہ کے بعد ایک ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سلامت انہیں موت نہ آتی، پر میرے اللہ نے ان سے یہ فرمایا، یا حبیبی عیش ما شئت، اے میرے حبیب تیرے لیے کوئی قید نہیں کہ تو آج مرنا ہے، سوار دینے تم تیرا انتقال ہونا، نہیں کوئی قید نہیں، عیش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنی زندگی لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں، 63 سال 63,000 سال 6300 سال 63 سال جتنی آپ زندگی لینا چاہتے ہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن ایک بات ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، میرے محبوب موت تجھے بھی آئے گی، موت سے پاک صرف تیرا رب ہے، باقی سب کو فنا ہے. ایک دن میاں عمر مر گیا، ایک دن طارق جمیل مر جائے گا، ایک دن محمود عالم حسین مر جائے گا، ایک دن میں اور آپ سب تہے خاک ہوں گے، اور کسی کو یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی آیا تھا. کسی کو چھوڑو اپنی اولاد کو یاد نہیں رہتا کہ کوئی باپ تھا کوئی ماں تھی، بھلا دیا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. یہی دنیا کی ریت ہے، یہی اس دنیا کا نظام ہے. ہاں اللہ کو بقا ہے، ایک اس کائنات کی موت ہے،
اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین مر رہی ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا البحار فجرت، سمندروں کی موت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت، درندوں کی موت، کائنات، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ یہ وہ دن آیا ہے جو تو کہتا تھا اب بیٹھی ہوئی میں ڈیر نہ ڈرایا کرو سا، میں مگر نہ لگ گیا کرو سا، دیکھ اب بیٹھی ہوئی سی، اب دیکھ آ گیا ہے، تیرے سامنے ہے، یوم یاتی، یہ آ گیا، اب بھاگ، این المفر، اب تو بھاگ نہیں سکتا، اب چھپ، لا تخفى منکم خافیہ، اب تو چھپ نہیں سکتا، اب لڑ کے دکھا، فانفذوا، لڑ کے دکھا، نہ لڑ سکو، نہ چھپ سکو، نہ بھاگ سکو، جب موت سے چارہ نہیں ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک میاں عمر کی موت کی، گزر گیا دروازے سے، ایک دروازہ ہم سب کے لیے تیار ہے، گزرنا ہے، اور ایک دن اس ساری کائنات پہ موت کا حکم جاری ہونے والا ہے، جب ساری زمینوں کو، زمین کے بسنے والوں کو موت دے گا، ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، جبریل میکائیل کو موت دے گا، پھر اسرافیل کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ صرف میں باقی ہوں، ایک تیری ذات ہے، ایک تیرا غلام ہے، تو میرا اللہ کہے گا موت تو بھی مر جا، تو بھی میری مخلوق ہے، ملک الموت بھی مرے گا، ساری کائنات کو موت کے اندھیروں میں دھکا دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو دکھاؤ، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو دکھاؤ، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو دکھاؤ، کدھر ہیں جنہیں تم مجھے چھوڑ کے تم نے غیروں کو پکارا، میری بجائے تم نے مخلوق کو پکارا، کدھر ہیں میرے شریک، کدھر ہیں میرے پارٹنر، کدھر ہیں جنہیں تم نے میرا شریک بنایا تھا؟ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک، بادشاہی اللہ کی، تو جھٹکا دے کر انا القدوس السلام المومن، ملک حکومت اللہ کا، پھر تیسرا جھٹکا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں، این المتکبرون، ٹیڑھی مار کے چلنے والے، گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والے کدھر ہیں، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، آج بھی اللہ، اللہ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، والی بھی اللہ، متعال بھی اللہ، بر بھی اللہ، منتظم بھی اللہ، افق الرؤوف اللہ، مالک الملک اللہ، ذو الجلال والاکرام اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، ایک اکیلا اللہ، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا پانے والا نہیں، کوئی اس کے سوا مصیبت کا دور کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کے سوا موت دینے والا نہیں، کوئی زندگی دینے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، لا یہ لا ہے، لا الہ، اللہ کے سوا اس لا نے ہر شے کو کاٹ دیا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، آسمانوں پہ اللہ، دھرتی پہ اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، فرشتوں پہ اللہ، انسانوں پہ اللہ، حیوانوں پہ اللہ، جنت دوزخ پہ اللہ، آگ پانی پتھر پہاڑ پہ اللہ، برق بھاپ، باقی سب بنا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا پھر لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ شور کوٹ والو، اللہ والو، اللہ کو پہچانو، وہ باقی ہے، باقی سب کو فنا ہے، سب کو فنا ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی سے پوچھا گیا، میاں عمر کی طرح، طارق جمیل کی طرح، فرشتہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، پوچھے گا نہیں، کام پورے ہو گئے، چلنا کرانا ہے۔ صرف ایک ہستی ہیں، صرف ایک ہستی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں جاتے وقت پوچھا گیا، ربیع الاول آ گیا ہے، 1-2 دن باقی ہیں، 12 ربیع الاول آپ کی آمد ہے، 12 ربیع الاول آپ کی رخصت ہے، آپ 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول 628 بکرمی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ 4:20 میں کیسے کہتا ہوں، اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے جب صبح صادق ہو رہی تھی۔ میں نے مکہ میں ڈائری دیکھی کہ 22 اپریل کو صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، تو 4:20 پر ہوتی ہے۔ ادھر دنیا کا سورج آ رہا تھا اور ادھر ہدایت کا سورج آ رہا تھا، ادھر رات کے اندھیرے جا رہے تھے، ادھر کفر کے اندھیرے جا رہے تھے، ادھر دن رات کے درمیان کی ظلمت کے دور ہونے کا سامان تیار ہو رہا تھا، ادھر دلوں کی ظلمت کے دور کرنے کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی آمد ربیع الاول قریب ہے تو آمد بھی بتا دوں، رخت بھی بتا دوں۔ 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 پر آپ کی دائی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر رضی اللہ عنہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، بعد میں کلمہ پڑا، ایمان لائیں، بیٹے ایمان لائے، 10 بڑے صحابہ میں بنے، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ اس میں عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر لیڈی ڈاکٹر ہے، دائی ہے، دائی، اور اب 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دائی اس کے ہاتھوں سینکڑوں بچے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اس بچے کی آمد سے دائی پریشان ہو گئی کہ بچے پر ماں کی عمل کا نشان ہی کوئی نہیں ہے، بہت آ رہا ہے، دھلا ہوا آ رہا ہے، صاف ستھرا آ رہا ہے، اور سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گندگی آتی ہے، بدبو آتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ بچہ پاک صاف کیسے آ رہا ہے، اس پر عمل کیوں نہیں، اس پر وہ گندگی کا نشان کوئی نہیں۔ ارے شفا تجھے نہیں پتا، یہ 2 جہان کا سردار آ رہا ہے، یہ بارات کا دلہا آ رہا ہے، یہ وجہ کائنات آ رہا ہے، یہی ہے جس کے لیے آسمان کی چھت تانی گئی، زمین کا فرش بچھایا گیا، چاند تاروں کو روشنی بخشی گئی، پھولوں کو مہک ملی، اور ہرن کو نافع ملا، اور مکھی کو شہد ملا، اور گائے کو دودھ ملا۔ یہی ہے وجہ کائنات، یہی ہے، اسی کی تو فعل ہے یہ تمہیں کیا خبر یہ کون آیا ہے؟ پھر جب تھوڑا بچہ اور باہر آیا تو ناف کو دیکھا، ناف اور آنکھ ملی ہوتی ہے تو اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، لیکن وہ دائی حیران ہوتی ہے کہ ناف کٹی ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے ہی کٹ کے باہر آ رہی ہے، باہر نہیں کاٹا گیا کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو، باہر نہیں کٹا ہوا۔ پھر بچہ جب پورا باہر آتا ہے تو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، باہر ختنہ نہیں ہوا، ہمارے نبی کا ختنہ نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آئے ہیں۔ اسی طرح ولد مقتول اسرہ میں دنیا میں کتنے ہم سارے پیدا ہی تو ہوئے، سب کے ختنے ہوئے، سب کی ناف اور آنکھ، ماں کی آنکھ اور بچے کی ناف کو کاٹا گیا، پر یہ 2 کام میرے نبی کے نہیں ہوئے۔ لہذا دائی حیران ہو کر بچے کو ہاتھ میں لیتی ہے تو کہتی ہے یہ دھلا دھلایا، یہ پاک پاکیزہ، یہ خوشبودار، یہ کیا ہے؟ اور ماں کو دکھاتی ہے کہ اگر اپنا بیٹا تو دیکھ یہ کیا ہے، اور ماں کو بچے کے گود پہلو میں لٹاتی ہے۔ اب ماں بھی دیکھ رہی ہے اور دائی بھی دیکھ رہی ہے، اس بچے کی عمر ہے 15 منٹ،
آدھا گھنٹہ کپڑے میں لپیٹنے میں جو وقت لگا، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ بچے کو لٹایا، اور میرا نبی کیوں پڑا ہوا ہے، جب وہ دائی پیچھے ہٹی تو ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھا لیے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ کر دیا۔ ماں ڈر کے پریشان، یہ کیا ہوا؟ دائی ڈر کے ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ اور آپ لمبا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے یوں سر اٹھایا اور دونوں بازوؤں پہ دونوں ہاتھوں کی ٹیک لگائی، پھر الٹے ہاتھ پہ زور دیا اور سیدھے ہاتھ کو یوں گردن کر اوپر کر کے ایسے اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا۔ جب میرے محبوب نے یوں کیا تو ساری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا، روشنی روشنی پھیل گئی، نور ہی نور۔ یہ آمد مصطفیٰ ہے، یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر ماں نے گھبرا کر بچے کو اٹھا کے گود میں لے لیا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک دھند اندر آئی، جیسے ابھی دھند ہمارے پاس آئی تھی، دھند کڑیڑ ساری اندر آ گئی اور کمرہ بھر گیا اور اندھیرا چھا گیا، اور ماں کی گود میں بچہ ہے لیکن ماں بچے کو دیکھ نہیں پا رہی، اتنی گہری دھند چھا گئی۔ اس دھند میں سے آواز آئی، خلقو بہی مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق پھرا دو، مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ یہی ہے کہ اس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا، اس کی چوکھٹ پہ چھپو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ کوئی اللہ تک زمینوں سے نہیں پہنچ سکتا، جائیدادوں سے نہیں پہنچ سکتا، سیاست حکومت سے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، جو جو نبیوں میں خاص صفتیں تھیں اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی فصاحت دو، صالح کی حکمت دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کا لحن شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی طاعت دو اور یحییٰ کی عصمت دو اور عیسیٰ کا زہد دو علیہ السلام، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق دے دو۔ پیدا ہوتے ہی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ پیدا ہوتے ہی مل گیا، اور پھر اس پہ 63 سال اور 4 دن ترقی ہوئی۔ آپ کی عمر ہے 63 سال 4 دن۔ یہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے لحاظ سے آپ کی عمر ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن، اور دنوں کے لحاظ سے ہے 22,330 دن اور 6 گھنٹے۔ یہ میرے نبی کی بقا ہے اس دنیا میں۔ آج پھر 12 ربیع الاول ہے، آج 22 اپریل نہیں، آج 7 جون ہے اور 12 ربیع الاول ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے، اور دن کے 10 اور 12 کے درمیان کا وقت ہے، 10 اور 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ جبریل ایک دم ظاہر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ کے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ اپنی ساری بیگمات کو بلاتے ہیں، سب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کو رخصت فرماتے ہیں، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں، پھر ان کو سینے پر لٹاتے ہیں اور ان کے کان میں کہتے ہیں بیٹی میں آپ جا رہا ہوں، تو حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں،
پھر آپ نے پھر دوبارہ سینے پر لٹا کر کہا رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تیری میری ملاقات جلدی ہو جائے گی۔ 6 مہینے بعد باپ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، رخصت کیا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، ایک کو سیدھے حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں بازوں میں یوں بھر لیا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ آگے نظر آ رہا تھا ایک کو زہر دے دیا جائے گا، ایک کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ جو آنے والے مناظر تھے وہ سامنے تھے، تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ آہستہ 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 ان کے سر پر اور کمر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے ان کو رخصت کیا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے۔ کیا دربار ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آئے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، تو تب ملک الموت نے اندر پاؤں رکھا، اندر قدم رکھا اور اگر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے سلام کر رہا ہوں، کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، نہ آئندہ کسی کو کروں گا۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا، بن اجازت نہ جانا، اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ اور پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہنے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا۔ میرے کو تو نہیں پوچھنا تھا، تھوڑے کو تو نہیں پوچھنا، نادرال کو تو نہیں پوچھنا، یہی کوئی ہستی جن کو پوچھا گیا یا رسول اللہ اب آپ فرمائیں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اگر تمہیں اجازت دے دوں تو تم میری جان نکالے گا؟ کبھی یا رسول اللہ آپ کی بھی نکالوں، یہ تو آپ کے اللہ کا امر ہے، میں تو ادنا مخلوق۔ تو آپ نے جبریل کو سے پوچھا، جبریل سے آنکھوں میں پوچھا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل جاؤں کہ ٹھہروں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں، آپ جھنڈے نہیں لاتے ہیں، یہ تو میں سے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اتنے جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اوپر تو تیاریاں پوری ہیں استقبال کی، لیکن آخری فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا کرو واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ یہ نہیں فرمایا پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے، ان کو بتلا دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، کوئی دعا نہیں کی کہ اللہ یہ کام نہ ہو، یہ کربلا نہ ہو، نہیں ہونے دو کہ اسی سے یہ جو فصل سب نظر آ رہی ہے یہ پانی کی وجہ سے ہے، اس کو پانی لگا ہے، یہ سبز ہے، یہ پانی نہ لگتا اس میں کبھی ہریالی نہ ہوتی۔ میرے نبی کا جو گلشن اسلام ہے اس کو خون کا پانی ملتا ہے، اسے کربلاؤں کی کھاد ملتی ہے، تب جا کر وہ ہری اور سرسبز ہوتی ہے۔ اگر کربلائیں نہ ہوتی تو آج طارق جمیل اسٹیج پہ کھڑا اللہ کی بات نہ کر رہا ہوتا، ادھر پتھروں کے آگے ہم نے سب جھکائے ہوئے ہوتے اور ہم اللہ کو نہ پہچانتے، آخرت کو نہ پہچانتے۔ یہ ان کربلاؤں کا صدقہ ہے کہ آج دین زندہ ہے تو تم اللہ کے نام پر جمع ہو، ورنہ یہ مٹ چکا ہوتا۔ جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، جنت کے تو وہ وارث ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دونوں کو اٹھایا ہوا، ایک کو ادھر ایک کو، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، مستقل عادت تھی، دونوں بچوں کو اٹھانے میں انداز تھا، حسن کو سیدھے ہاتھ پہ، حسین کو الٹے ہاتھ۔ اور حسن کے بارے میں فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، اور حسین کے بارے میں فرماتے حسین علی کا بیٹا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔
حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک بالکل اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور اٹھایا ہوا ہے اور میرے یہ بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سردار ہیں۔ اب یہ کربلا اس لیے قائم نہیں ہو رہی کہ جنت لینی ہے، جنت تو مل چکی ہے، یہ اس لیے قائم ہو رہی ہے کہ آنے والی نسلوں تک روشنیوں کا سامان مہیا کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان ہو سکتی ہے۔ یہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے یہ سیاست کے پیچھے شریعت کو توڑتے ہیں، حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آخرت کو برباد کرتے ہیں، جنت کو آگ لگا دیتے ہیں، جہنم کے انگارے خرید لیتے ہیں کہ میری کرسی بچ جائے، میں ایم پی اے بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، میں ناظم بن جاؤں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ راضی ہو تو چاہے ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، اور اگر اللہ ناراض ہے تو اللہ کی قسم بازی ہار گیا، بازی ہار گیا، بازی ہار گیا، بازی ہار گئی، بازی ہار گئی، بازی ہار گئی، ہار گیا، ہار گئی۔ کون؟ جس نے اللہ کو کھو دیا، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا اور سارے جہان کا مالک بنا، تو ہار گیا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا اور سارا جہان ہار گیا، ساری بازی ہار گیا، وہ ہارا ہے ہی نہیں، وہ ہارا ہے ہی نہیں۔ اس کا سر نیزے پہ چڑھا دو وہ جیتا ہوا ہے، اس کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دو وہ جیتا ہوا ہے۔ ہاں جھنڈے دوڑنے کا نام کامیابی نہیں ہے، ایم پی اے بن جانے کا نام کامیابی نہیں ہے، ایم این اے بن جانے کا نام کامیابی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام کامیابی ہے، چاہے سر نیزوں پہ چڑھ جائے، چاہے اولاد ذبح ہو جائے۔ یہ پیغام تھا، یہ پیغام تھا جو میں تو اس لیے آیا ہوں بیان کرنے، ایک تو اس لیے آیا ہوں کہ اس کے دادے اور میرے باپ کا تعلق اچھا تھا، میاں فیض۔ جہاں پرانا تعلق ہوتا ہے میں جانے کی کوشش، میں ہر جگہ کوئی خامیوں پہ نہیں جاتا ہوں، جہاں پرانے باپ دادا کے تعلقات ہیں میں وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ ان کا ہر کوئی نہ کوئی مریا ہوگا، میں ہر والے تو لے لیا جاؤں۔ جہاں پرانا تعلق ہے میں وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دوسرا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور تم سارا اتنا بڑا مجمع آئے ہو، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، تم کوئی ووٹ اور پیسے اور مادو لال کے چاول کھانے نہیں ہو، تو بیچارہ خود پہلے کہہ رہا ساڑھے کو تھوڑے چاول ہیں، ڈھیر کوئی نہیں۔ تم بھی اس لیے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کی قسم نہ تم یقین سے کہہ سکتے ہو نہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس مجلس اور محفل سے اللہ راضی ہو گیا، یقین نہیں ہے۔ ہاں اس کی رحمت پر امید ہے۔ ادھر تو یقین کی بات بتا رہا ہوں کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ علی تجھے بشارت ہو، علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اتنی بشارتوں کے بعد اب نیزوں پہ سر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اور عین کربلا کے اندر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہیں پیغام دیا ہے کہ اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ بش کے سی، آپ پہ بچھی ہوئی سی۔ یہ جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جنگ سے پہلے تھوڑی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو، کیوں ہنسے ہو؟ تو ارشاد فرمایا ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں، فرما رہے تھے بیٹا تمہیں لینے آ چکا ہوں، تمہیں لینے آ چکا ہوں، جنت تو تیار ہے، جنت تو تیار ہے۔ اب اگر وہ نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ جنت تو تیار ہے، لیکن پھر شور کوٹ تک پیغام نہ پہنچتا۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، یہ کوئی نہ کہے اللہ پہ بش کے سی، نعرہ مارو تے اللہ پہ بش کے سی، نعرے نال جنت لب دی تو حسین نو سر وڈاون دی کیڑی لوڑ آئی؟ صرف جلسے تے جلوس نال جنت لب دی تا کربلا دی کیڑی لوڑ ہے؟ نماز کا وقت داخل ہوا اور سورج ڈھلا
اور آپ نے زہیر بن خین، آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے ہاتھ میں، ایک حبیب کے ہاتھ میں، ایک عباس کے ہاتھ میں. آپ نے زہیر کو بلایا اور فرمایا کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو مرضی کرنا. ہم نے شور کوٹ والوں کو پیغام دینا ہے کہ نمازیں یوں بھی پڑھی جاتی ہیں اور سجدے یوں بھی دیے جاتے ہیں. اللہ آپ کے بش کے سیاح فلسفہ نہیں ہے. یہاں جان جوکھوں کی یہ منزل ہے اور مشقتوں میں سے گزر کر جنت کا راستہ ملتا ہے. یہ آ کر عرض کی کہ حضور نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمایا نہیں، میں ابن الرسول ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. میں نے امت کو پیغام دینا ہے کہ جب ہم نے اس حال میں نہیں چھوڑی تو تم سیاست کے پیچھے چھوڑ دو گے، تاش کھیلتے کھیلتے چھوڑ دو گے، ڈرامے دیکھتے دیکھتے چھوڑ دو گے، سوتے سوتے چھوڑ دو گے. اگڑی نہیں، اٹھ ہی نہیں سکیا، اگڑتی نہیں، پالا بڑا ہے. یہ پیغام ہے کہ حضور نماز کی اجازت نہیں، کہ پھر آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو. آدھوں کو جنگ پہ لگایا، آدھوں نے اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو کیا ہلچل مچی ہوگی ساتوں آسمان میں. اور جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو دھرتی نے کیسے بوسے لیے ہوں گے ان سجدہ کرنے والوں کے. 14 صدی میں ایسے نمازی تاریخ نے نہ دیکھے، زمین نے نہ دیکھے، آسمان نے نہ دیکھے. یہ پیغام دے گئے نہیں پڑھتے تمہاری مرضی ہے. نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے، نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ جب تلوار سر پہ آ چکی ہے، گردن کٹنے کو تیار ہے اور جنت کی حوریں پھول لے کر کھڑی ہیں، ہار لے کر کھڑی ہیں اور تیار ہیں کہ ادھر ان کی روح نکلے اور ادھر ان کے گلوں میں کامیابی کے ہار ڈالے جائیں. اس حال میں بھی اگر نماز نہیں چھوڑ سکتی تو طارق جمیل کیوں چھوڑ سکتا ہے؟ کیوں چھوڑتا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. اس دھوکے سے نکلو، اس اندھیر سے نکلو، اس فریب سے نکلو، اس فراڈ سے نکلو. ساڈا پیر سانو آپ جنت چ لے جا، ساڈا پیر سانو آپ بشکا لے سی. یہاں پیر بھی لٹکا جائے گا، تم بھی لٹکے جاؤ گے. اگر حسین نماز نہیں چھوڑ سکتا تو آج کا پیر کیسے گنجائش دیتے ہیں نماز چھوڑ دو؟ جو نہیں پڑھتا تمہیں کیسے جنت میں لے جا سکتا ہے؟ سجدوں سے جنت کی راہیں طے ہوتی ہیں، سجدوں سے جنت کی راس منزلیں طے ہوتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا جہاں تمہارے سجدے کا نشان ہوگا وہاں سے نور نکلے گا، میں پہچانوں گا میرا امتی ہے. تو تم نے سجدہ ہی نہ کیا، تم نے ماتھے پہ نشان ہی نہ لگایا تو اپنی پہچان کیسے کرواؤ گے؟ ایک وزیر اعلیٰ سے پہچان کرانے کے لیے سیاستدان اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تو تم اللہ کے دربار میں پہچان کرواؤ، اللہ کے دربار میں پہچان کرواؤ، اللہ کو اپنی شناخت کرواؤ. وہ سجدوں سے ملتا ہے، وہ اطاعت رسول سے ملتا ہے، وہ اللہ کے محبوب کی فرما برداری سے ملتا ہے. ہاں یہ پیغام دیا، نماز پڑھی، اللہ اکبر، سجدے میں سر رکھا ہے اور پیغام دیا ہے کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تیمم کیا کربلا کی مٹی سے، پانی تو ہے نہیں، پانی تو پینے کو نہیں تھا، وضو کو کہاں سے مل تھا؟ مٹی سے تیمم کیا، خون میں لت پت سارا وجود فوارہ بنا ہوا ہے. اور اللہ اکبر، اور شور کوٹ والوں کو پیغام پہنچ گیا کہ نماز چھوڑو گے تو میرے دین کے مجرم ہو گئے. اللہ آپ پہ بشکیسی شیطان کا فلسفہ ہے. اللہ جس کو چاہے بخش دے، میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل سچ بات ہے. جس کو چاہے معاف کرے، اس کی رحمت پر کوئی پابندی نہیں ہے. پر یہ کربلاؤں کو مٹا دو، تاریخ تبدیل کر دو، تاریخ کے اوراق نئے لکھو. اگر شرابی نے اور نیک نے ایک ہونا ہے، رات ایک آدمی زنا کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں گے، ایک رات کو اسٹیج پہ ناچ رہی ہے، ایک رات کو مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جانے والی ہیں، ایک پردہ دار ہے، ایک کپڑے اتار کے کھڑی ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں، ایک ظلم کرنے والا ہے، ایک عدل کرنے والا ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں، ایک نماز پڑھنے والا ہے،
ایک سجدہ جو عید بھی نماز میں نہیں پڑھتا، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں، ایک روزہ رکھنے والا ہے ایک چھوڑنے والا ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں، ایک رشوت کھانے والا ہے ایک حلال میں پس پس کے مرنے والا ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں، ایک اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے ایک گانے سن کے ناشتا ہے، یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں تو پھر شمر اور حسین کو ایک ہی کرسی پہ بٹھا دو، پھر ابن زیاد اور آل رسول کو ایک ہی تخت پہ بٹھا دو۔ یہ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کا قانون ہے۔ ہاں یہ دنیا رنگ و جہان رنگ و دل ہے، یہاں عدل بھی چلے گا، ظلم بھی چلے گا، زنا بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، شربت بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، امانت بھی ہوگی، خیانت بھی ہوگی، سچائی بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، اندھیرا بھی ہوگا، اجالا بھی ہوگا۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، ترازو کو لائے گا، طارق جمیل کو بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے رزق دیا، زندگی دی، عقل دی، پیسہ دیا، آج کیا کر کے آیا ہے بتا۔ اگر میں بتانے میں کامیاب ہوا تو میری کامیابی دیکھنا، اور اللہ نہ کرے کوئی بتانے میں ناکام ہو گیا تو اس کی ناکامی دیکھنا۔ آج تمہاری آنکھیں کھلیں گی، میری آنکھیں کھلیں گی، جہنم کی چنگاڑ سننا اور جنت کی مہک سونگنا، جنت کے دو میں سنو گے، جہنم کی چنگاڑ سنو گے، جنت کی مہک سونگو گے، جہنم کا دھواں دیکھو گے، دوسریوں کا چلانا سنو گے اور جنتیوں کا مرحبا کہنا سنو گے۔ یہ دن ہے اور اللہ کی قسم ہے، تم مانو نہ مانو، کرو نہ کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ ہوگا۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، وہ ہو کے رہے گا۔ قل ای وربی انہ لحق، قل ای وربی انہ لحق، ان سے کہہ دو مجھے میرے رب کی قسم اللہ قیامت کو قائم کر کے رہے گا۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک کو جنت میں ڈالے گا، ایک کو جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کی جہنم بجھا دو، پھر جو مرضی کرو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، پھر جو مرضی کرو، اپنی تاریخ بدل دو، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اللہ کی جنت کو آگ نہیں لگا سکتے، اللہ کی جہنم کو پانی سے نہیں بجھا سکتے، تو پھر وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے، وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، میرے تصور سے بالا تر بہت بڑا مجمع ہے، میں اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو۔ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، لوٹو اپنے اللہ کی طرف، لوٹو اپنے اللہ کی طرف، منا لو اپنے اللہ کو مرنے سے پہلے ورنہ اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اپنے اللہ کو مناؤ اور در مصطفیٰ سے یہ دولت ملے گی۔ 360 خداؤں کے پجاری تھے، 360 خداؤں کے پجاری تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا تو میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر ہے جس کو ہر دروازہ پکارے گا۔ آپ نے کہا رہی تو قصرن فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت کا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں نے کہا کون سا قریشی؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے کے قریب کر کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خدمتگار، میرے 2 خدمتگار، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا جنت سے سواری آئے گی، میں اس میں سوار ہوں گا، اس کی لگام نیچے گر جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے سارے نبی پیچھے، ساری امتیں پیچھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، آپ کو سواری پہ بٹھایا گیا، آپ کی سواری کھڑی ہوئی، اس کی لگام ایسے نیچے گر گئی، ہر آدمی پنجے ہو گیا، ہر آدمی پنجے ہو گیا۔ اے کہہ نپنی ہے، اے لگام کہہ نپنی ہے، اے لگام کہہ نپنی ہے، کوئی بڑے نصیب والا جائے اے نپنی ہے، کیونکہ ہٹھن جو ڈہ پئی ہے
کہنا مطلب ہے اللہ کے نبی آپ نہیں نپنی کسی ہور آتے نپنی ہے. ہر بندہ ایتھے ہو گیا, سارے دے پیر چون گئے, کون 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 کون. میرے اللہ کا اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر بلایا جائے اور یہ لگام اس کو پکڑا ہی جائے. آج بلال کی شان دیکھنا, وہ زمیندار ہونے کی وجہ سے عزت نہیں پائی, اور عرب تو ہے ہی نہیں, وہ تو حبشی ہے, وہ تو حبشی ہے, وہ تو غلام ہے, وہ تو غلام زادہ ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی سے یہ دولت پائی ہے. آپ نے فرمایا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. در مصطفیٰ پہ جھکو, در مصطفیٰ پہ جھکو. اللہ مانتا ہے سجدوں سے, اللہ مانتا ہے سچائی سے, اللہ مانتا ہے محبت سے, اللہ مانتا ہے انصاف سے, اللہ مانتا ہے عدل سے, اللہ راضی ہوتا ہے حلال کمانے سے, اللہ ناراض ہے حرام کی کمائیوں سے اور غفلت کی زندگی سے, ظلم و ستم کی زندگی سے, حرام کی زندگی سے, حرام کی زندگی سے. واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. آج میرا نبی جا رہا ہے, آج میرا نبی جا رہا ہے. اور دونوں بچوں کو سینے سے لگایا, پیار کیا, رخصت کیا تو جبریل آ گیا, پھر ملک الموت آ گیا. پھر میرا نبی جبریل سے پوچھتا ہے اے جبریل تو واپس جا, اے جبریل تو واپس جا, میرے اللہ سے پوچھ کے آ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے رب کی عزت کی قسم, اگر میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا, یہ سوال نہ اٹھاتا, جانے کا وقت ہے نا, تو اللہ کا نبی کہتا لے چل, میں تو اللہ کی ملاقات کا شوقین ہوں, لے چل, مجھے کیا زندگی میں. نہیں 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 نہیں, پہلے میرا مسئلہ اٹھایا, پہلے تمہارا مسئلہ اٹھایا. آپ نے فرمایا جبریل جبریل پہلے جاؤ اور اللہ سے پوچھو 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی, 12 ربیع الاول 11 ہجری, پیر کے 10 سے 12 کے درمیان, گرم دوپہر, سخت گرمی. اما عائشہ کا حجرہ ہے اور اب اما عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے نیم دراز ہیں, اس طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں, سیدھا گال سینے پر ہے, اور جبریل سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس جاتے ہیں اور وہاں سے پیغام کہلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب, میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. آپ نے کہا الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے. یہ کیوں ہے, یہ کیوں کہا؟ ارے تمہاری محبت میں کہا. اور اگر وہ یہ نہ کہتے تو پھر کیا ہوتا؟ میرے رب کی قسم, اگر یہ بات اللہ سے ہاں نہ کروائی ہوتی تو آج تم اور میں بندر اور خنزیر ہوتے. سیلاب تو بڑا چھوٹا سا تھپڑ ہے, زلزلہ تو بڑا چھوٹا سا تھپڑ ہے, مہنگائی ایک چھوٹا سا تھپڑ ہے. میرے بھائیوں اللہ کی قسم, اس کملی والے کو دعا دو, اس پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کے لیے کچھ نہیں کر گیا, تمہارے لیے جھولی پھیلائی ہے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. صحابہ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی, قرآن سورہ فتح, کلن وعد اللہ الحسنی. اے میرے محبوب, میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا. 1,24,000 نبی آئے اور 1,24,000 صحابہ ہیں کہ میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا. وکلن وعد اللہ الحسنی, میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ آنے والی نسلوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ میری امت کیا کیا ظلم و ستم اٹھائے گی, کیا کیا نافرمانیاں کرے گی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں. تو صحابہ نے عرض کی اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا نہیں, تم میرے صحابہ ہو, میرے بھائی ہوں گے جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھے. کیا کمال کر دیا, کیا کمال کر دیا. کیسے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لیا, کیسے رحمت کی چادر میں لیا. میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ میرے محبوب تیری امت کا ساتھ دوں گا,
اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو شکر ہوا یہ دعا قبول ہوئی اور ہم بندر بننے سے بچ گئے، خنزیر بننے سے بچ گئے، ورنہ جو کچھ پہلی قوموں نے کیا ہم کر رہے ہیں، وہ بندر خنزیر بنے ہم نہیں بنے۔ وہ کملی والا بیچ میں ہے، اس کی دعائیں بیچ میں ہیں، وہ سبز گنبد والا، وہ مدینے والا، وہ محمد، وہ احمد، وہ ہاشمی، وہ عربی، وہ حجازی، وہ ترازی، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ ناصر، وہ منصور، وہ طاہا، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مشتبہ، وہ مصطفیٰ، وہ مرتضی، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طاہا، وہ یاسین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وہ محمد مصطفیٰ، محمد عربی، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں، تمہارے نبی کی اپنے نبی کی پیڑھی سنا رہا ہوں۔ بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عدی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیر بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ایرعلا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عیرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفخشار بن سام بن نوح بن لامت بن متوشالح بن ادریس بن یلد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ تمہیں پیڑھی سنائی، آدم علیہ السلام تک ساری پیڑھی پر سنائی ہے۔ یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ اس کی 4 اونٹنیاں تھیں، ازبا، شہبا، جدعا، قصوا۔ ان کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر، ایک کا نام یعفور۔ 2 خچر تھے، ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فضہ۔ آپ کے چند گھوڑے تھے، ایک کا نام سکب، ایک کا نام سبھا، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام مرتجل، ایک کا نام تیاز، ایک کا نام لزاز، ایک کا نام لہیب، ایک کا نام ورد، ایک کا نام یاسوف، ایک کا نام یعبود۔ یہ ایک وقت میں نہیں، مختلف اوقات میں یہ گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی ہے۔ جن چیزوں کو میرے محبوب نے ہاتھ لگا دیا، انگلی لگا دی، اللہ نے اس سے بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اگر اللہ اس کو راضی کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ اور اس کی بکریاں اب بکریاں نہیں ہوتی، بکریاں اب میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9 جو نہ بکریاں دے نام کوئی نہ پتا ہوگا تو کوئی فرق ہے۔ اور اللہ نے عشق کیا اپنے حبیب سے، عشق۔ ارے تم بھی عشق کرو، ارے نقل اتارو اپنے نبی کی۔ یہ بتاؤ نقل مارتے پاس نہیں ہو جاتے، شور کوٹ نقل مارتے پاس ہوتے نہیں ہوتے۔ اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل۔ یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ حلیہ مولوی صاحب کا نہیں، یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں، یہ حلیہ میرے نبی کا ہی میں نے یہ نقل مارا۔ جو میں ایک کے نقل مارتے پاس ہو سکنا تھا، اللہ کا ڈھیر مہربان ہے، اللہ کا ڈھیر مہربان ہے، وہ زیادہ کریم ہے۔ میرا نبی کیسا تھا؟ عظیم الحامہ، سر بڑا، واسع الجبین، ماتھا چوڑا، رجل الشعر، بال گھنگریالے، ان فرقت حقیقت تو فرق ہوا الا فلا۔ کبھی کنگھی کرتے ہوئے مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے۔ جب کبھی مانگ نہیں نکالتے تھے تو بالوں کو سیدھا کنگھی کرتے تھے، جب مانگ نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے، جب کبھی سر سے ٹوپی اتارتے تھے تو مانگ میں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ لاتا بلدیاں لاتا۔
ازہر اللون، کلیوں جیسا چمکتا رنگ تھا. اداج موٹیاں، ازج الحواجب، یہ بھویں بڑی گول، اور یہاں بال کوئی نہیں. بینما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی اور پتہ چلتا تھا آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا ہے. سہل الخدین، گال بڑے گلابی اور بڑے گول، ایسے ابھرے ہوئے نہیں، ایسے پچکے ہوئے نہیں. اقل العرنین، ناک بڑا خوبصورت، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگاتا رہتا تھا. ادعج، آنکھیں موٹی. اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے. احور، سیاہی سیاہ، پتلی سیاہ، سفیدی سفید. اکحل، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، بغیر سرمے کے سرما لگا نظر آتا تھا. اور لمبی دراز پلکیں تھی اور موٹی آنکھ تھی، سرمگی آنکھ تھی اور آنکھوں میں تھے. ادعج، اشکل، احور، اہدب، اکحل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں جو بیان کرنے والے بیان کر گئے. ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وصاف کہلاتے تھے. اللہ کے نبی کے وصاف، اللہ کے نبی کا حلیہ جو انہوں نے بیان کیا کوئی اور بیان نہ کر سکا. دلیع الفم، ہونٹ گلابی، بڑے خوبصورت، چوڑا منہ، براق الثنایا. جب دانت ایسے تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. دیوار پہ جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے تھے تو آپ یوں منہ کر کے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیوار پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا. کانان قہو جید دنیا، گردن سراہی دار، داڑھی بڑی خوبصورت، ایک مٹھ داڑھی، مونچھیں صاف اور داڑھی گھنی. کف اللحیہ، داڑھی گھنی. میری ہلکی داڑھی ہے، قدرتی بال تھوڑے ہیں، اور آپ کی داڑھی گھنی بھرپور فرمی داڑھی. اور داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، 14 یا 20 سفید بال تھے. دونوں طرح روایت ہیں، 14 بال یا 20 بال. گھنی داڑھی، خوبصورت داڑھی. اور آپ کنگھی فرماتے تھے، فلم لگاتے تھے، کنگھی فرماتے تھے. اور آپ ہمیشہ یا پگڑی باندھتے تھے یا ٹوپی سر پر رکھتے تھے. ننگے سر کبھی نہیں پھرے. ہمارے بچپن میں ننگے سر پھرنا عیب تھا. بچے چھوٹے ایسے چوڑا پیو تو ڈھا دینا، شروع ننگا آ جاتا ہوں. ننگے سر پھرنا عیب تھا. تو میرا نبی ساری زندگی سر پہ دستار ہے یا ٹوپی ہے، دستار ہے یا ٹوپی ہے. اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا، آپ کا بول کیسا تھا. یقول فصلاً، آپ ٹھہر کے بات فرماتے، ہر ایک کو پوری سمجھ میں آئے. آپ کے مخاطب ہونے کا انداز کیا تھا. آپ کبھی انگلی کے اشارے سے یوں نہیں بلاتے تھے، ایسے کبھی نہیں کیے، ہمیشہ پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے فرماتے، عزت دیتے تھے. بالکل ادھر سے کوئی آپ کو خطاب کرتا، آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار. اور کوئی ادھر سے آپ کو خطاب کرتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے ہاں میں کی گل ہے، تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے جی فرماؤ کی گل، پورا بولتے تھے پورا. کبھی یہ نہیں کیتا ہاں کی گل ہے، ایسے تھی کرنی ہاں کی گل. ادھر سے کسی نے بولا یا رسول اللہ تو آپ ایسا جی فرماؤ. ادھر سے کوئی بلاتا جی فرماؤ. اتنے بڑے اخلاق کا سبق دے کر دنیا سے گئے. امیر غریب کے لیے آپ کی توجہ یکساں تھی، امیر غریب کے لیے آپ کی نظر یکساں تھی. آپ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے ایسے دیکھتے تھے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے، کبھی کبھی تو آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور نور ہوتا تھا کہ سب گردنیں جھکا کے ایسے بیٹھ جاتے تھے، پھر کوئی آپ کے چہرے مبارک پہ دیکھ نہیں سکتا تھا. تو نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. میرے نبی میں قربان جو اللہ نے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا محبوب بھی ایک ہی آیا، ایک کوئی بنایا ہو، دوبارہ ایسا بنائے کوئی نہیں ہے. اجوا، سقیا، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلاع، اطراع، قمراء، غیثاء، یہ 9 بکریاں ہیں جو میرے نبی کی ملک تھی. ایمن ان کو چراتی، شام کو دودھ نکال کے اس گھر میں پہنچا دیتی جس گھر میں آپ
تشریف فرماتے تھے 9 بیویوں میں باری باری ایک ایک دن جس گھر میں آپ ہوتے دودھ وہاں پہنچ جاتا تھا. اس میں ایک بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. اللہ نے جس سے محبت کی اس کی ایک ایک ادا کو ایسے لکھوا کے پہنچا دیا. تو میرے بھائیوں میاں عمر چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے. راستہ ایک ہے, صرف ایک ہے, صرف ایک ہے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زندگی ہے, وہ مبارک زندگی ہے. مر جانے والے جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ زیرو ہو جاتا ہے, جو آگے لے کر جاتے ہیں وہ نفع پہنچاتا ہے. میرے بھائیو ایسے مریں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, خیرات صدقات چلتے رہیں. اور ہمارے ہاں دستور ہے ذمہ دار یہ مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں, مولوی صاحب چھوڑ گلیا میرے پیو سے قرآن پڑھ چھڑیں, ان کو بھی بلاؤ, لیکن جو تم خود پڑھو گے ویسا کوئی اور نہ پڑھ سکے گا. مادولال حسین ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کے اپنے باپ کی روح کو پہنچا دے تو جیسا یہ قل هو اللہ پہنچے گی ایسے مدرسے کے طلبہ کا قرآن نہیں پہنچے گا. مانگی تانگی کا قرآن نہیں کا منگا گا. جی قرآن لکھو جی 50 قرآن لکھو جی ایسا لکھو خانے تو ہوتا ہے جی 50 قرآن توڑے میلے کیتے 100 قرآن توڑے میلے کیتے. نہیں 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 نہیں, ہاں پڑھا ہوا پہنچتا ہے, پڑھا ہوا پہنچتا ہے, کسی کے لیے پڑھ دو پہنچتا ہے. ملک کرنے کی بھی ضرورت نہیں, سیدھا ہی پہنچتا ہے. لیکن جو اولاد پڑھتی ہے ویسا کوئی نہیں پہنچتا. جو مادولال حسین اپنی ماں کے لیے پڑھے گا, اپنے باپ کے لیے پڑھے گا, ویسا طارق جمیل 10 ختم کر دے تو ویسی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی باپ کو جو اس کے قل ہو اللہ سے ٹھنڈک پہنچے گی. میرے بھائیوں اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا سکیں. ہمارے کیا شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. باپ کا جنازہ بیٹا پڑھا ہے, کیوں؟ پتر جس لیے جنازہ پڑھاؤنا ہے انہیں تو حال آ رہا نہیں, تو جس لیے مولوی صاحب پڑھاؤنا ہے انہیں تو کل بھی پڑھایا ہے, پرسوں بھی پڑھایا ہے, پہلے دن بھی پڑھایا ہے, تو اگلے مڑ بھی پڑھاؤنا ہے. تو نہ تو نہیں مریا, یہ نہ مریا ہے حال آ رو کر دو ہوتا ہے. 1988 میں میرا باپ فوت ہوا, میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا. پہلے بھی جنازے پڑھائے, بعد بھی پڑھائے, اب بیٹا بھی پڑھایا. لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں جنازہ کی دعا پڑھ نہیں رہا, میں سوال کر رہا ہوں, میں مانگ رہا ہوں اپنے باپ سے کہ اللہ اے میرا باپ تیرے بارگاہ میں آ گیا ہے, ان کی بخشش کر. جنازہ کیا ہے؟ چند 100 آدمیوں کا مل کے درخواست کرنا یا اللہ اپنے بندے کی بخشش کرنا. پڑھنا ہو رہے منگنا ہو رہے, پڑھنا ہو رہے منگنا ہو رہے. منگنا اس بڑا فرق ہے. ایک فرق میں کتاب تو نہیں سمجھا, ایک فرق میں پیو کا جنازہ پڑھا تو سمجھا. جب اللہم اغفر لحینا جس سے میرے منہ سے نکلے ہے, نالی میری ہائے ہائے ہو گئی کہ میرا ابو میرا والد ہے. تو جو میں دعا باپ کے لیے مانگ سکتا ہوں مولوی صاحب نہیں مانگ سکتا. جیسے میں باپ کو غسل دے سکتا ہوں کوئی اور نہیں دے سکتا. تو اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ مرنے کے بعد ہمارے کام آئیں, ہمارے کام آئیں, ہمارا ساتھ ہمارے لیے. اور اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو, صرف محرم نہ جایا کرو, ہر روز جاؤ, ہفتے بعد جاؤ, 15 دن بعد جاؤ, مہینے بعد جاؤ, 2 مہینے بعد جاؤ, 3 مہینے بعد جاؤ, 4 مہینے بعد جاؤ. جاتے رہا کرو, جاتے رہا کرو. یہ ماں باپ کا حق ہے. میں بہت سفری آدمی ہوں, میری زندگی سفروں میں گزر گئی, لیکن میں جب بھی گھر آتا ہوں میں ضرور اپنی ماں اور باپ کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے میرے اوپر, یہ ان کا حق ہے میرے اوپر. اور ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد, تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا, میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. حج پر تشریف لے جا رہے ہیں,
1.25 लाख आदमी साथ हैं और रास्ते में मां की कब्र मुबारक आती है। तो इस काफिले ने आगे कोई 15 मील के फासले पे जाके खैमे लगाने थे, लेकिन जब वालदा की कब्र आई तो वहां आपके कदम रुक गए। आपने सबको कहा इधर ही खैमे लगाओ। मैं सन 2000 में उम्र पर गया और फिर वहां से एक अरब दोस्त की जीप लेकर हजरत आमना की कब्र को ढूंढने निकला और मेरे अल्लाह ने मुझे हजरत आमना की कब्र तक पहुंचाया। मेरी जिंदगी सफरों में गुजर गई, 6 बर-ए-आज़म में फिरा हूं, लेकिन उस जैसा सफर मैंने जिंदगी में कोई नहीं किया। मैं बैतुल्लाह के अंदर 2 दफा गया हूं और अंदर खड़े होकर मैंने नमाज पढ़ी है, पर मेरी हालत वो वहां वैसी ना थी जैसी मैं हजरत आमना की कब्र पे महसूस कर रहा था। जंगल, उजाड़, बियाबान, 14 सदी पहले की शायरी थे। सन 2000 बंदे नाम की शाय कोई ना आई। चारों पासे मैंने वेखा पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो मैं फिर वेख्या मैंने बंदे नाम की शाय नजर नहीं आई। तो मैं 14 सदी पीछा मुड़ के वेखे, मेरी हाय हाय हो गई। ऐसे अल्लाह के नबी अपने महबूब से इम्तिहान पाया। 6 साल मैं एक किस्सा हजारों बार सुना है, तो सुनाने तो पहले मेरा रोना शुरू हो जाता है कि वो वेखना अच्छा है, वेखना समझ आ सकती है। ऐसे मैं शामियाने भी हेठ नहीं समझा सकता। वो जाके पता लगता है केडे वड्डे इम्तिहान जब अपने महबूब उम्र के 6 साल। कितने बंदे? मां, बच्चा, नौकरानी, 3 अपराध। मां हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप फौत हो चुके हैं, उनको देखा ही नहीं। मां के पेट में 2 महीने के हैं, बाप दुनिया से जा चुके हैं। वालदा, बाप की उम्र कितनी? 25 साल। और वालदा की उम्र जब इंतकाल हो रहा है कितनी? 25 साल। 25 साल में तो बच्चियों की शादी हो रही होती है, इधर सारी मंजिलें तय हो गई। जब वो जंगल में पहुंचे, मदीने से वापसी हो रही, अब वहां पहुंचे, ध्यान अल्लाह ताला 2 दिन पहलों शुरू करा देता सफर, तो मक्का आ जाना है। तो उसे मौत आती तो सहले बना लिया है। विचकार जंगल के महबूब की मां जो चाया केड़ा वड्डा इम्तिहान अपने नबी का लिया। 6 साल का बच्चा जिसकी ये बाप भी मां है और मां भी मां है और बहन भी कोई नहीं तो बहन भी मां है, दोस्त भी मां है, सहेली भी मां है, खालमा भी मां है। मां की गोद भी उसका सब कुछ है, मां की छाती उसका सब कुछ है। अल्लाह की कसम, क्या क़यामत आई है उस जंगल में। मैं अब यहां नहीं थोड़े नारा खड़ा, मैं खरारे नहीं खड़ा हुआ, मैं उधर खड़ा हूं अबवा में 25 साल की उम्र, और मौत ने अचानक हमला किया। पता नहीं हार्ट अटैक हुआ क्या हुआ। तो मेरे महबूब मां का अम्मा अम्मा अम्मा, और अम्मा जवाब देने से आजिज हो गई, बोला नहीं जा रहा। तो तड़प रही हैं, ऐसे तड़प रही हैं, पहले करवट बदलती हैं, तड़प रही हैं। ऐसे खुली जगह थी, पहाड़ था, खुली जगह थी, पहाड़ के ऊपर खुली जगह, वहां पड़ी तड़प रही हैं। और तड़पते जब बच्चा ज्यादा बेकरार हुआ, बोला नहीं जा रहा, तो आखिरी अल्फाज कहे तो बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, पर एक दिन आएगा तेरी तो फैल सारा जहां रोशन होगा, पाकीज़ा होगा। वलद तो तोहरा, मैंने एक पाक हस्ती को जन्म दिया है। मासूम बच्चा हैरान परेशान है क्योंकि पहली मौत देख रहा है, कभी मौत देखी और मौत की मां की है कि चाचे ताए की नहीं, दादे दादी की नहीं, मामे पुप्पी की नहीं, मां की मौत है। तो मां ने दम दिया है कि ये 6 साल का बच्चा मां के सीने पे सर रखकर जो रोया है, मैं कहां से आंसू लाऊं जो उस दुख दर्द को बता सके। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे उस जगह तक पहुंचाया और मैंने उस जगह की ज़ियारत की। 2000 का मेरा सफर इसलिए था। तो किसने वहां दफन किया, मैंने सुर लग गई।
آبادی بڑی دور ہے، جب تک ویران بے آباد اجاڑ ہے، جب تدفین ہو کچھ لوگ آ گئے جنہوں نے دفن کرنے میں مدد دی، جب نیچے اترے تو حضرت اللہ کے نبی نے بازو چھڑایا واپس، ایمن پیچھے گئی، ہائے ہائے، زمین بھی رو رہی تھی، فلک بھی رو رہا تھا، ہوا کے پہاڑ تھر تھرا رہے تھے۔ اللہ کا نبی ماں کی قبر کو جو سینے سے لگا کے پڑا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا 6 سال۔ اور کیا کہہ رہے ہیں، احمد قریب آئی تو کیا سنا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اماں ہے تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، تیرے بغیر کدھر جاؤں گا، تیرے بغیر کہاں جاؤں گا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میرے ساتھ چل، میں تیرے بغیر مکے نہیں جاؤں گا۔ معصوم بچے کو پتہ نہیں کہ کہانی موقع ہی ہے، موقع نہیں واپس آنا۔ احمد نے پکڑا، بیٹا اٹھو، کہا ماں مجھے چھوڑ دے، میں نہیں جاؤں گا ماں کے سوا۔ مکے تک 3 راتیں باقی تھیں، روتے روتے اس بچے کی ہائے ہائے ہوتی گئی ہے۔ یہ 2 جہان کے سردار پر امتحان آیا ہے۔ 53 سال کے بعد میرا نبی وہاں سے گزرا ہے، 53 سال گزر گئے، میرے نبی کی عمر 63 سال ہے۔ 57 سال گزر گئے ہیں، اور ماں کی قبر پر آئے ہیں تو ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور گھٹنے اٹھا دیے اور گھٹنوں پر ایسے ہاتھ رکھے اور سر دیا گھٹنوں کے اندر، جیسے میں چھوٹے بال نہیں روندے، سر گوڈے میں سر دے کے چھوٹے بال نہیں روندے۔ 63 سال کی عمر گوڈے میں سر دے کے کئی گھنٹے روندے رہے۔ ہائے ماں، پھر ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، میں کہتا کمل جی نماز پیچھے پڑھسا، تسی حکم دیو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ جب شور کوٹ کی ماں ذلیل ہوگی، جب کھرا والے میں ماں ذلیل ہوگی تو قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے، کسی کی موت سے سبق حاصل کرو، توبہ کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو سیکھنے کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ تم انہیں وہابی نہ کہو جو تمہیں شیطان چکر دے رہا ہے، یہ تمہیں ان پڑھ مولوی بہکا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں، یہ تو دین کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تو غلامی رسول کی محنت ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی محنت ہے۔ میں تمہارے علاقے کا آدمی ہوں، میں تمہارے ساتھ فراڈ تو نہیں کر سکتا، میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے سکتا، میں سارے جہان سے دھوکے کی بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ گھر میرے دادے کے تعلق والا ہے، میں یہاں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں دیانتداری سے بتا رہا ہوں، اگر دین سیکھنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ تبلیغ یہ کوئی وہابی نہیں ہے، یہ کوئی دین سے خارج نہیں ہے۔ تمہیں دیہاتوں کے ان پڑھ مولویوں نے بھٹکا دیا کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ تو نبی نو نہیں مندے، یہ تو رسول نو نہیں مندے، تو کس کو مان کے میں نے داڑھی رکھی؟ میں تو ڈاکٹر بننے گیا تھا لاہور، میرے باپ نے میرے اوپر اس وقت اتنا مال خرچ کیا جب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں پتر کو ڈاکٹر بناؤں۔ میں تبلیغ میں گیا، مجھے ہوش آیا، میں نے ڈاکٹر کو چھوڑا، میں نے کہا میں نے علم حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کی غلامی کو سیکھنا ہے، میں نے ڈاکٹر نہیں بننا ہے۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں گھر سے نکلا، عشق رسول میں گستاخی رسول۔ تو تم کیسے دیوانے ہو جو ان پڑھ مولویوں کے پیچھے لگ کر کہتے ہو تو یہ وہابی ہیں، یہ تو نبی نہیں مانتے۔ گھر چھوڑا، آرام چھوڑے، راحتیں چھوڑی، لذتیں چھوڑی کہ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو سیکھنا ہے۔ اگر اس کا نام گستاخی رسول ہے تو عاشق کون ہے؟ کون ہے پھر عاشق؟ کون ہے ماننے والا؟ نہ نماز آتی ہے، نہ کلمے کا پتہ ہے،
نہ حلال حرام کا پتہ ہے. اگر یہ عاشق ہے تو پھر تاریخ ہی تبدیل کر دو. تبلیغ میں جاؤ, تبلیغ میں وقت لگاؤ, بڑی دور دور سے مجمع آئے ہوئے ہو. میاں عمر کی خوش قسمتی, اللہ اس کو نیکی اللہ کو پسند آئی. کتنے لوگ اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. کوئی ایسی چھپی ہوئی نیکی ضرور ہوگی جو میرے رب کو پسند آئی. ان کے بیٹوں سے کہتا ہوں کہ نیکی کو پانی دو, نیکی کو پانی دو, نیکی کو پانی دو. یہی تمہارا بھی سرمایہ ہے اور میرا بھی سرمایہ ہے اور تم سب کا بھی سرمایہ ہے. مرنے سے پہلے رب کو راضی کرو اور اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ. اس کی نیت کرتے ہو اور تبلیغ میں وقت لگاؤ, نیت کرتے ہو. اور آج تک جو گناہ ہوئے توبہ کر لو. توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا. توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا. توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا. ایک توبہ پر سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ دھرتی سے دھرتی کو بھر اور اس کو اٹھاتا اٹھاتا آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے. اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر تو میں سارے معاف کرتا ہوں. تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے ماشاءاللہ. آج توبہ کر کے جاؤ, آج توبہ کرو, آج توبہ کر کے جاؤ. اس سے کا ثواب میاں عمر کی روح کو پہنچے گا, اس کے درجے بلند ہو گئے اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تم ایسے ہو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. لوگوں کے حق میں گناہ ہوئے, اللہ کے حق میں گناہ ہوئے, اللہ کے رسول کے حق میں گناہ ہوئے, اللہ کی کتاب کے حق میں گناہ ہوئے. سب پہ توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو توبہ کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو نا یا اللہ میری توبہ. اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے. اگر یہ دل سے کہی ہے تو تمہیں مبارک ہو, تم سب کے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم نے اپنے مالک کو راضی کر لیا. آج کے بعد نافرمانی کے کام نہ کرنا. جو کیے ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگ لو, جو کیے ہیں اس پہ اللہ کو راضی کر لو. تو انشاءاللہ پچھلے سارے معاف ہیں اور اگلی زندگی اللہ اس کے رسول کی پسند کی گزارو گے تو اللہ تمہارا یہ جہان بنائے گا, وہ جہان بھی بنائے گا. تبلیغ میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں جاؤ, اس سے تمہارا دین بھی بنے گا, تمہاری آخرت بھی بنے گی. تو سارا مجمع اس کی نیت کرتا ہے. اب سارا مجمع ایک دفعہ پڑھو سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ پڑھو سورۃ اخلاص اور اس کے اجر کی نیت کرو میاں عمر صاحب کے لیے. پھر میں دعا کراتا ہوں. وقلبنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله. یا اللہ ہم سب تیرے بندے میاں عمر, اس سے تھوڑے عرصے پہلے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, ان دونوں کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں. یا اللہ تو میاں عمر کی بھی بخشش فرما اور ان کی اہلیہ کی بھی بخشش فرما, انہیں جنت میں اکٹھا فرما. جو کچھ ہم نے تیرا کلام پڑھا یا اللہ سب نے مل کر پڑھا, اس کا اجر بھی ان کے کھاتے میں ڈال دے اور ان کی روح کو پہنچا. اور جو ہم سب نے توبہ کی اس پر جو تو خوش ہوا, راضی ہوا, یہ اس کی نیکی بھی تو ان کے کھاتے میں اور میاں بیوی کے کھاتے میں ڈال دے اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی غلط سے معاف فرما, کمی کوتاہیاں معاف فرما, قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ قیامت تک کی ساری گھٹیاں سہل فرما, آسان فرما. یا اللہ زندگی میں انسان ہم جو ہوئے, گناہگار جو ہوئے, انہوں نے کچھ جان بوجھ کی خطائیں کی ہوں گی, کچھ بھول کے کی ہوں گی, کچھ بشری کمزوری کی وجہ سے کی ہوں گی. یا اللہ جتنے بھی ان سے خطائیں ہوئیں, قصور ہوئے, نافرمانیاں ہوئیں, جان بوجھ کے ہو گئی یا غلطی سے ہو گئی یا سہون ہو گئی, اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما, اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما. دونوں میاں بیوی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اپنے نیک بندے بندیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما. ان کی اولاد میں آپس میں الفت پیدا فرما, محبت پیدا فرما, اتفاق پیدا فرما. یا اللہ ان کو دل وہ عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا ہو. آپس میں سلوک وہ عطا فرما جس پر تو راضی ہوتا ہو. آپس میں بہن بھائیوں میں جو محبتیں پیدا فرما جس پر تو راضی ہوتا ہو. یا اللہ ہم سب کے, یا اللہ جن کے والدین ایمان پر دنیا سے چلے گئے, عزیز رشتے دار ایمان پر دنیا سے چلے گئے, ان سب کے درجے بلند فرما, ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. ایک دن ہمارا بھی تو نے لکھا ہے
ہم نے بھی زیر زمین چلے جانا ہے، یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو یا اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما اور ایمان کی موت عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت عطا فرما، یا اللہ ان دنیا کی دکھوں سے بھی ہماری حفاظت فرما اور آخرت کے دکھوں سے بھی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ ہم نے جو تیرے فضل و کرم سے جو ہم نے توبہ کی ہے اس توبہ پر ہمیں پختہ فرما، استقامت نصیب فرما، یا اللہ اکثر نوجوان طبقہ تھا ان کی جوانیاں اپنے دین کے لیے وقف فرما، ان کی قوتیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما، آج جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری مان کر چلیں گے، تیرے محبوب کی مان کر چلیں گے، یا اللہ ہمیں یہ وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں غفلت سے باہر لے آ، ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی غفلت کو دور فرما، ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی گناہوں کی یا اللہ غلاظت کو نجاست کو دور فرما، ہمیں ایمان والا دل عطا فرما، روشن سینہ عطا فرما، اطاعت والا جذبہ عطا فرما، یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو صحابہ عطا فرمائے، ان سے تو نے رضی اللہ عنہ کا تو نے اعلان فرمایا، جو عالی صفات تو نے اپنے ان پاک بندوں کو عطا فرمائی ان صفات میں ہمارا بھی حصہ فرما، ہمیں بھی وہ صفات نصیب فرما، کیا تو ہم سے مرتے وقت راضی ہو، زندگی میں بھی راضی ہو اور موت پر بھی راضی ہو، یا اللہ جب تیرے دربار میں پیشی کا وقت ہو اور تو جنت جہنم کو لائے بلائے اور ایک ایک کو سامنے حساب کے لیے بلائے تو ہمیں حساب کی سختی سے محفوظ فرما، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ جہنم کی تپش سے بچا، پل صراط کے ڈولنے چھوڑنے سے بچا، عافیت کے ساتھ پل صراط کو پار کروا اور اپنے حبیب کے یا اللہ حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب فرما، اور یا اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، یہ ہمارا سب کا جمع ہونا اس کو یا اللہ تو باعث خیر و برکت بنا اور میاں عمر کی بخشش کا اور ان کی اہلیت کی بخشش کا سبب بنا، ذریعہ بنا، یا اللہ تو ہمیں اس جہان کے ہر دکھ درد سے بچا اور آخرت کے ہر دکھ درد سے بچا، ان سارے بھائیوں کو آپس میں اتفاق سلوک محبت عطا فرما، یا اللہ ایک دوسرے کی لیے تعاون کرنے والا بنا، خدمت کرنے والا بنا، آپس میں الفت میں رہنے والا بنا، سب کی اولادوں میں سلوک پیدا فرما، سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرماندار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے ملک میں مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، یا اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، چیزوں میں برکت دے دے، چیزوں میں برکت دے دے، فصلوں میں برکت دے دے، کھیتوں تجارتوں میں برکت دے دے، جن گناہوں کی وجہ سے یہ قحط سالی ہے، یہ چیزوں کو آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما کر تو ہمارے بازاروں کو یا اللہ برکتیں عطا فرما اور بازاروں میں چیزوں کے ریٹ کو سستا فرما، یا اللہ غریب کی پہنچ کے اندر بنا، اور یا اللہ ہماری دھرتی بارش کو ترس رہی ہے، ساری سردی گزر گئی، خشک سالی ہے، یا اللہ اپنے فضل کی بارش عطا فرما، وہ بارشیں نہ دے جو تم نے گرمیوں میں دی، جو سیلاب بن گئی، جو طوفان بن گئی، اور یا اللہ کروڑوں انسان بے گھر ہو گئے اور ہزاروں پانی میں بہ گئے، لاکھوں مویشی مر گئے، یا اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کے صدقے، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل، اپنے حبیب کی دعاؤں کے طفیل، یا اللہ ہمیں رحم کرم کی بارش عطا فرما، فضل و احسان کی بارش عطا فرما، ہمارے کھیتوں کو سرسبز فرما اور ہمارے لیے سامان زندگی بنا، یا اللہ اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما، یہ جہاں سے آئے ہیں ان کا آنا باعث برکت بنا، رحمت بنا، پورے علاقے کے لیے اس پورے گاؤں کی کایا پلٹ دے، اس پورے گاؤں کی تقدیر پلٹ دے، اس گاؤں کا ہر آدمی نمازی بنا دے، ہر آدمی قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، ہر آدمی ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنا دے، ان کی مسجد کو آباد فرما، ہر مرد عورت کو نمازی بنا، اپنے اور اپنے محبوب کا عشق اور محبت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم، آمین برحمتک یا